السلام وعلیکم علیکم. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ 85 صفحہ سے نا. کون پڑھیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد میں پڑھوں؟ پڑھیے. غسل کا بیان. غسل کو واجب کرنے والے امور. نمبر 1، اگر منی اچھل کر لذت سے نکلے، چاہے مرد کی منی ہو یا عورت کی. غسل جو ہے نا، جی استاد. غسل یہ تو عام کچھ پڑ گیا بدن کے اوپر تو اس کو کرنے کے لیے میل کچیل لگا ہوا ہے، پسینہ ہے تو اس کو ختم کرنے کرتا ہے. لیکن ایک غسل ہوتا ہے جو بطور عبادت غسل کیا جاتا ہے، یعنی جب آدمی کے اوپر شرعاً غسل واجب ہو، خواہ وہ احتلام کی وجہ سے ہو یا شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی اپنے آپس میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے، جمع کرنے کی وجہ سے غسل واجب ہو تو اس کو یہ واجب غسل ہوتا ہے، یہ بطور عبادت اسے کیا جاتا ہے. تو اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اس غسل کو واجب کرنے والے کون کون سی چیزیں ہیں. نمبر 1، جی اگر منی اچھل کر لذت سے نکلے، چاہے مرد کی منی ہو یا عورت کی، چاہے تنہا رہنے کی حالت میں نکلے، آدمی عورت ہے مرد ہے غور و فکر کر رہا، سوچ رہی ہے تو لذت سے منی نکل آئے، یا جمع کے وقت یا سونے کی حالت میں احتلام کی صورت میں نکلا، خواہ وہ نیند سے سوئے، دن میں سوئے یا رات میں سوئے، اگر خواب میں احتلام ہو گیا سونے کی حالت میں تو ایسی صورت میں یہ غسل واجب ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ جب تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو. اور آپ سے نے حضرت علی سے فرمایا تھا اذا فضخت الماء فاغتسل، کہ جب تم پانی یعنی منی کو اچھل کر کے نکالو تو غسل کرو. تو منی اگر کوئی بیمار آدمی ہے، خواہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر بغیر کسی لذت کے نکل جاتا ہے تو بیمار ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. لیکن لذت سے اور جب منی نکلے آدمی کے تو اس کے بدن میں کپاہٹ آ جائے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہے. جی نمبر 2، سپاری کے شرمگاہ کے اندر جانے سے گرچہ انزال نہ ہو. جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں اور مرد عورت کے اوپر اپنے جمع کرنے کے لیے، ہم بستری کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور مرد کا عضو تناسل کا آگے والا حصہ جو جسے سپاری کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں حشفہ، تو وہ حصہ اگر عورت کے شرمگاہ میں چلا جاتا ہے، گرچہ انزال نہ ہو، گرچہ منی نہ نکلے، خواہ مرد سے یا عورت سے، فقط صرف اور صرف مرد کا وہ آگے والا عضو تناسل کا آگے والا حصہ عورت کے شرمگاہ میں داخل ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا دونوں کے اوپر. اسی کو حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ اذا وجلس بین الشعابها الاربع ثم جہدها فقد وجب علیہ الغسل. شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں جب تک کہ منی نہیں نکلتی تھی اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا تھا. حدیث میں آیا ہے کہ الماء من الماء، یعنی ماء پانی سے، یعنی غسل کرنا منی نکلنے سے ہے. لیکن یہ حکم شروع اسلام میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پھر یہ حکم آیا کہ اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جہدها فقد وجب علیہ الغسل، کہ آدمی جب عورت کے چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، یعنی اوپر سوار ہو جائے ہم بستری کرنے کے لیے، اور کوشش کرے یعنی اپنے عضو تناسل کو عورت کے شرمگاہ میں، فرج میں، قبول میں داخل کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ومس الختان فقد وجب الغسل، کہ ختنہ سے مل جائے، یعنی مرد کا ذکر عضو تناسل عورت کے فرج سے، عورت
کے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ منی خارج نہ ہو۔ نمبر 3 جی، نمبر 3 پڑھیے۔ تیسری چیز جس سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، ہاں کہاں نمبر چلی 3، گئی؟ جب مسلمان کی وفات ہو جائے البتہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے اغسلوہ بماء وسدر، اسے جی پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو۔ جی، نمبر 4، یعنی جب جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو غسل دینا جو ہے واجب ہے، اسے غسل دینا واجب ہے، جس طرح سے اس کو دفن کرنا واجب ہے، کفنانا واجب ہے، اسی طرح سے غسل دینا بھی واجب ہے۔ البتہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، قیامت کے دن جو ہے نا وہ خون میں لت پت آئے گا۔ نمبر 4، تو یہ جو ہے نا، جب یہ حکم جو ہے نا بطور تعبد ہے، عبادت، بطور تعبد حکم تعبدی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر موت یہ ناپاکی ہوتا تو پھر جو ہے نا جتنا بھی غسل دے دیں گے آدمی جو ہے نا پاک نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی تو مرا ہوا ہے نا، اس کو موت آ گئی ہے۔ تو یہ مسلمان کے مرنے کے بعد اس کو غسل دینے کا جو واجب حکم ہے یہ تعبدی ہے، بطور عبادت۔ جی نمبر 4، جب کافر اسلام لائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرو۔ یہ قیس بن نمبر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ غسل کریں وہ، تو یہ حکم صحیح ہے کہ یہ حکم واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ استاد اگر جی کوئی نہ نمبر بھی کرے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جی ہاں، مستحب کے معنی یعنی سنت، جی جی۔ مستحب، نمبر 5، سنت، مسنون، مشروع، یہ سب جو ہے نا ایک ہی چیز کا چاروں نام ہے۔ جی استاد۔ جی نمبر نمبر 5، 5، حیض محاوری حیض محاورت ماہواری، یعنی محور MC جو عورتوں کو جو کورس آتا ہے، حیض جو ماہانہ آتا ہے تو وہ جو ہے نا غسل کے واجب ہونے کی، غسل کو واجب کرتا ہے، جیسا کہ آپ سے ہم نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے فرمایا تھا کہ اذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی وصلی، کہ جب حیض تمہارا آ جائے تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب وہ ختم ہو جائے فاغتسلی وصلی، تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ نماز بخاری پڑھ لو۔ مسلم کی روایت ہے۔ جی نمبر 6، نمبر 6، نفاس ولادت کے بعد کی ناپاکی، جیسا نفاس، کہ یعنی اللہ جب تبارک و تعالیٰ نے عورت حمل فرمایا۔ سے ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نفاس جو ہے نا یہ غسل کے واجب ہونے کے لیے ہے، اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا يَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یعنی عورت اگر حیض آیا ہوا ہے، نفاس سے ہے اور اس کے بعد پاک ہو گئی تو جب تک کہ وہ غسل نہ حتیٰ یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی غسل نہ کرنے اس وقت تک جو ہے اس سے جماع کرنا، ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں، غسل کرنا ضروری ہے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان سے ہم بستری کرو ان کے قریب، جاؤ۔ جہاں جاؤ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اس کے قبول میں، عورت کے شمگاہ میں، قبول میں، دبر میں نہیں، حرام ہے، قبول میں جو ہم بستری کرنا ہے، اپنا جنسی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے۔ جی کامل جنبی غسل پر کون کیفیت سا عمل حرام ہے؟ جی یہ کامل نماز غسل کی پڑھنا۔ کیفیت یہ ہے کہ غسل میں واجب یہ ہے کہ آدمی پورا اس کا بدن جو ہے نا پورا سر سے اوپر سے نیچے تک پانی بہنا چاہیے، بس۔ اس کے جو سنت کے جو طریقہ آیا ہے وہ سنت طریقہ ہے کہ آدمی پہلے غسل کرے، شرمگاہ کے اوپر جو یا ادھر جو یہ منی لگا ہوا ہے تو اس کو دھوئے، یہ سب جو ہے سنت طریقہ ہے۔ لیکن واجب غسل یہ ہے کہ آدمی کے خواہ مرد ہو یا عورت اوپر سے نیچے تک پانی بہنا چاہیے، ہر جسم کے اوپر پانی پہنچنا چاہیے۔ جی جنبی پر کون سا عمل جنبی پر، حرام ہے؟ جی نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قرآن کریم کا چھونا، مسجد میں بیٹھنا، لیکن اگر وہاں سے راستے کے طور پر گزرے تو کوئی حرج نہیں۔ جی جیسا کہ کہا نا، قرآن نے کہا کہ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یعنی مسجد سے
جنوبی کے لیے بیٹھنا، اس میں جانا جائز نہیں ہے، الا عابری سبیلن، ہاں راستہ ہے تو اسے گزر سکتا ہے۔ بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں نا کہ دونوں طرف راستہ ہوتا ہے، اتر دکن یا پورب پچھم، تو ایک سے مسجد کے اندر سے ہوتا ہے، تو ایک راستے سے ایک گیٹ سے گھسے اور دوسرے گیٹ سے نکل جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ جنبی کے سونے کی ہاں اگر کیفیت۔ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد جو ہے نا بیٹھ سکتا ہے، وضو کرنے کے بعد اگر جنوبی آدمی ہے اس کو غسل واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، استاد تو وہ مکمل اگر وضو۔ وضو کر لے تو ایسا ثابت ہے، نبی سے بعض صحابہ کرام سے ایسا ثابت ہے، کیونکہ وضو کرنے سے جو ہے نا اس کی جو ناپاکی ہے نا اس میں جو ہے تخفیف ہو جاتی ہے۔ جی، جنبی کے سونے کی کیفیت۔ حالت جنابت میں سونا جنوبی کے جائز ہے۔ سونے کی کیفیت، حالت جنابت میں سونا جی جائز ہے، لیکن یہ بہتر لیکن ہے کہ یہ بہتر ہے کہ پہلے اپنے شرمگاہ دھو لے اور وضو کرے پھر سوئے۔ ام پھر المومنین سوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو اپنی شرمگاہ دھو ڈالتے اور نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ازواج مطہرات سے ہم بستری کرتے، جمع کرتے اور بغیر نہائے ہوئے سونا چاہتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اپنے شرمگاہ کو دھلتے تھے، پھر اس کے بعد وضو کر لیتے، مکمل وضو، پھر اس کے بعد سوتے تھے۔ تو یہ جو ہے سنت ہے، ایسا کرنا چاہیے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ جی، جنبی کیا جنبی کر کیا کر سکتا ہے؟ سکتا ہے؟ نمبر 1، مرد جنابت کا غسل اپنی عورت کے ساتھ ایک ہی برتن میں کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل فرماتی کر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر جنابت کی حالت میں ایک ہی برتن میں نہاتے۔ جنابت کی حالت میں ایک ہی برتن میں نہاتے تھے۔ نمبر 2، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہم بستری کرتے تھے، جمع کرتے تھے، پھر اس کے بعد دونوں مل کر کے ایک ہی برتن سے، آج کے زمانے، اس زمانے میں یہ نہیں تھا نا، حمام میں جو آج ہم لوگ لگاتے ہیں وہ واش کے لیے کیا بولتے ہیں اس کو، یا کوئی یہ ٹوٹی نہیں تھا نا، تو اس زمانے میں تو وہی بالٹی ہوا کرتا تھا، یا پانی رکھنے کا کچھ برتن ہوتا تھا، اسی میں پانی ہوتا تھا، اسی سے لے کر کے نہاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی برتن سے غسل فرماتے تھے۔ نمبر 2، جس شخص نے اپنی بیوی سے جمع کیا ہو پھر دوبارہ کرنا چاہے یا اپنی دوسری بیویوں کے پاس آنا چاہے، ایک آدمی ہے جس کے پاس 3-4 بیویاں ہیں، مثال کے طور پر 4 بیویاں ہیں، اور اگر وہ ایک ہی رات میں چاروں بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو سنت اس کے لیے ہے کہ ایک بیوی سے وہ ہم بستری اس نے کیا ہے، جمع کیا ہے، پھر دوسری بیوی کے پاس جمع کرنے سے پہلے اصل تو یہ ہے کہ غسل کرے، لیکن بغیر غسل کیے ہوئے بھی صرف وضو کر کے بھی جو ہے نا وہ یہ جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، جی دونوں سے، یا ایک ہی بیوی ہے کسی کے پاس اور اپنی ایک ہی بیوی سے وہ رات میں جو ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ جمع کرنا چاہتا ہے تو بغیر غسل کیے ہوئے وضو کر کے جو ہے نا وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے چستی پیدا ہو جائے گی، آدمی کے اندر چستی آتی ہے، لیکن ایک ہی غسل سے اپنی تمام بیویوں کے پاس آ سکتا ہے، جائز ہے، اور ایک ہی غسل سے اپنی بیوی سے کئی بار جمع کر سکتا ہے، دونوں جائز ہے۔ کن جی، صورتوں کن میں صورتوں غسل میں؟ کرنا مستحب ہے؟ نمبر 1، حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھتے وقت، جب میت کو جی غسل دے، جب جنون یا جی بے ہوشی سے افاقہ ہو، جب مکہ میں جی داخل ایک ہو۔ آدمی ہے پاگل ہو گیا، ایک آدمی ہے پاگل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، مرگی ہوتی ہے نا، بہتوں کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے چلتے چلتے، تو بے ہوشی سے جب آدمی کی افاقہ ہو، ہوش میں آئے، تو غسل کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح سے مکہ میں داخل ہوتے وقت، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہر جمع کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے، خواہ وہ اپنی ایک بیوی سے جمع کرے یا کئی بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں جمع کرے، ہر بیوی سے جمع کرنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، ہر جمع اور کے لیے۔ جس جی عورت کو استحاضہ کا خون آئے اس کے لیے بھی ہر نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ جو مشرک جی کو دفن کرے اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔
جی جو شخص 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ جمع کرنا چاہے وہ ایک بیوی سے ہو یا کئی بیویوں سے ہو، اس کے لیے 1 مرتبہ غسل کافی ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی اکرم غسل صلی سے اللہ علیہ وسلم اپنی ایک تمام ہی بیوی غسل کے سے پاس ہو جی آتے۔ نمبر 9، تمام بیویوں کے پاس ہو آتے تھے، یعنی ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 8 9 بیویوں سے جمع کرتے تھے اور پھر 1 مرتبہ غسل کرتے تھے آخر میں۔ نمبر 9، ایک ہی غسل حیض اور جنابت ایک دونوں ہی کے لیے غسل کافی حیض اور جنابت دونوں کے لیے کافی ہے، اور جمعہ کے لیے بھی یعنی کافی ہے۔ ایک کیسے ہوگا یہ کیسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس کو حیض آ رہا ہے، حیض MC آیا ہوا ہے، اور وہ رات میں یا دن میں سوئی اور اس کو احتلام ہو گیا، احتلام ہوا، رات میں خواب دیکھا اور اس کو احتلام ہو گیا، تو گویا کہ اس کے اوپر جو ہے نا پھر دوسرے دن وہ پاک ہو گئی حیض سے، تو ایک ہی غسل جو ہے نا احتلام کے لیے اور حیض کے لیے کافی ہے۔ وہی کہنا کہ حیض اور جنابت دونوں کے لیے ایک ہی غسل کافی ہے، یا اور جنابت جمعہ اور جمعہ بھی کے لیے بھی کافی ہے، کافی ہے۔ ایک آدمی پھر ہے دونوں یا کی ایک ساتھ مرد عورت ہیں، نیت ہے۔ فجر کے بعد جو ہے دونوں کیا کہتے ہیں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، تو جمعہ کا دن غسل کرنا جو ہے نا مرد کے لیے یہ واجب ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ نمبر جو 10، غسل جنابت میں عورت کے لیے اپنے ایک ہی بالوں کو غسل کافی کھولنا ہے دونوں کے واجب نہیں، لیے۔ جی اور غسل حیض اور نفاس میں بالوں کا کھولنا مستحب ہے۔ مستحب ہے، سنت ہے، کھولنا واجب نہیں، سنت ہے، جیسے کہ کیا کہتے ہیں وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد شعر راسی افانقضه لغسل جنابہ، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ اپنے بال کی چوٹیاں بناتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، انما یکفیک ان تحثی علی راسک 3 حثیات ثم تفیضین الماء علی سائر بدنک۔ اور ایک روایت میں جو ہے نا الحید کا نفس افان قدہ لغسل حیضہ بھی ہے، حیض یعنی جنابت اور حیض، جنابت کا مطلب ہوا کہ ہم بستری ہوئی جمع کی صورت میں یا احتلام کی صورت میں، لیکن حیض یہ الگ ہے۔ دونوں صورتوں میں عورت اگر چوٹی باندھتی ہے تو چوٹی کو کھولنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے سر کے اوپر 3 چلو جو ہے نا پانی ڈال کر کے ایسے ایسے کر کر کے جو ہے نا پھر پورے سر پہ جو ہے نا وہ اپنا پورے بدن پہ پانی بہا لگی اور وہ کافی ہوگا انشاءاللہ۔ جی غسل کی سنتیں۔ نمبر 1، غسل سے پہلے وضو کرنا، گندگی کو دور کرنا، سر پہ 3 مرتبہ جی پانی اگر ڈالنا۔ گندگی لگی ہوئی ہے، پانی لگی ہوئی ہے بدن کے اوپر شمگاہ کے ارد گرد عورت یا مرد، تو اس کو دور کرنا جو ہے نا یہ سنت ہے، ورنہ وہ جو ہے نا آخر میں نہانے سے جو ہے نا وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ غسل سے پہلے جی سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا، بقیہ اور جسم پر 3 بقیہ مرتبہ جسم پانی پر ڈالنا۔ 3 مرتبہ پانی ڈالنا، اور دائیں جانب سے شروع کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کانوں کو باطنی حصے کو دھونا، کانوں کے جی باطنی کان حصے کو میں دھونا۔ جی جی یعنی غسل میں جو واجب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک پورے بدن پر پانی پہنچنا چاہیے، لیکن دائیں سے شروع کرنا، غسل شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا جو گندگی لگی ہوئی ہے شرمگاہ کے ارد گرد اس کو دھونا، پھر وضو کرنا، کلی کرنا، یہ سب سنت ہے۔ جی غسل کے غسل پانی کی کے مقدار، پانی کی مقدار۔ سنت یہ ہے کہ جنبی جی 1 ساہ پانی سے لے کر 5 مد تک پانی سے غسل کرے۔ 5 مد تک پانی سے غسل کرے۔ جی پس اگر اس سے کم ہو جائے یا اس سے زیادہ ضرورت پڑے، مثلاً 3 ساہ، تب بھی جائز ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساہ پانی سے لے کر 5 مد تک پانی سے غسل کرتے تھے اور 1 مد سے وضو کرتے تھے۔ جی غسل کے مکروہات۔ بیت الخلا۔ نمبر یعنی 1، غسل بیت کتنا الخلا نہیں میں کرنا غسل چاہیے، کرنا مکروہ مطلب ہے، کیا ہے بیت الخلاء اس میں لیے جو خانہ پیشاب کے جو خاص ہوتا ہے نا اس میں، کیونکہ اس میں جو ہے نا گندگیاں ہوتی ہے اس لیے، لیکن اگر آج کل جو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی میں جو ہے نا نہانے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے، اسی میں جو ہے پخانے کے لیے بنا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔
اور اس میں غسل کرنے سے وسوسہ پیدا ہوگا، اور پیشاب کر کے پھر اسی جگہ غسل نہ کرے تاکہ نجس نہ ہو۔ نمبر 2، پانی زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 3، مکروہ عورت ہے، کے بچے ہوئے کم سے پانی کم سے پانی، غسل کرنا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ یہ جو وبرکاتہ۔ ہے نا استاد یہ جو ہے محترم، نا ایک سوال ہے۔ یہ جو ہے نا معاملہ کے یہاں ہے، صحیح ہے جی۔ استاد سوال ہے کہ احتلام کی حالت میں بھی غسل فرض ہے؟ جی جی جی، احتلام کا مطلب یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد سونے کی حالت میں جو ہے نا خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھتی ہے تو منی جو ہے نکل آتی ہے، منی نکل آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے نا اگر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کپڑے کے اوپر جو ہے نا وہ بلل ہے، کچھ بھیگا ہوا ہے، گیلا ہے، تو غسل کرنا ہے۔ لیکن ایسا ہی خواب دیکھا اور کپڑے کے اوپر کچھ اس کے نشان نہیں ہے، اثرات نہیں ہے، منی نکلنے سے کیا ہوتا ہے، کپڑے کے اوپر یا تو گیلا ہوگا یا ٹائٹ ہو جائے گا۔ منی جب سوکھتی ہے نا تو ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ تو دونوں صورت میں اگر منی کے اثرات کپڑے کے اوپر ہے، نشانات ہیں، خواہ وہ گیلا ہو یا سوکھا ہوا ہو، تو غسل کرنا واجب ہے دونوں کے لیے، اور عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے۔ تو مسلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں ہے، کیا عورت کے اوپر بھی غسل ہے جب وہ احتلام خواب دیکھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ، ہاں، ان رأت الماء، اگر وہ دیکھے پانی، یعنی منی کو دیکھے، یعنی کپڑے کے اوپر لگا ہوا دیکھے، تو صرف خواب استاد دیکھنے سے جیسے غسل کہ نہیں ہوتا۔ ہاں وائس استاد، جو عورت کا وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور منی، ان دونوں میں وہ ہم کیسے فرق اس کرتے سے ہیں؟ نہیں، جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس کی بات تو آگے ہے کہ اس سے جو ہے نا وضو جو ہے نا واجب نہیں ہوتا، وضو مستحب، لیکن یہاں نہیں منی کی استاد، بات ہو رہی ہے مطلب نا۔ یہ دونوں میں، جی استاد، یہ دونوں میں ہم کیسے فرق کریں گے، کمپیریزن کیسے کریں گے؟ کیونکہ اگر وہ ہو تو بھی ہم غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، منی جب نکلتی ہے نا تو آدمی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں تدفق، بولتے ہیں کود کر کے آدمی، منی عورت یا مرد سے نکلے تو بدن میں جو ہے نا کپاہٹ ہوتی ہے، لذت محسوس کرتی ہے۔ لیکن جو پانی جو ڈسچارج ہوتا ہے، جو سفید جو عورتوں کے شرم کا ڈسچارج ہوتا ہے، وہ تو 24 گھنٹہ آتا رہتا ہے، کسی کا کم کسی کے زیادہ ہے، وہ تو پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ آپ کا اگر زیادہ کسی کو آتا ہے تو کپڑا بھیگ جائے گا تو پتہ ہے کچھ نکلا ہوا ہے، لیکن جب منی نکلتی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو نکلنے کی صورت میں جو اس کو جو ہے بدن میں جو ہے نا کپاہٹ آتی ہے، جو ہے نا ہلنے لگتا ہے اس کا بدن، خواہ وہ، اور وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ فرق ہے۔ استاد جی پڑھیے، آگے پڑھیے۔ استاد اگر کپڑے خراب نہ ہوں تو پھر غسل نہیں ہے؟ کپڑے خراب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے کپڑے کے اوپر منی کے اثرات نہیں دیکھے، صرف آپ رات میں سوئیں اور صبح میں اٹھے تو آپ نے خواب دیکھا ہے، یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، شادی شدہ عورت ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ گھوم رہی ہے یا ایسے کر اس میں دیکھا، خواب دیکھا، لیکن صبح جب فجر میں اٹھے تو دیکھا کہ ہمارے کپڑے کے اوپر کوئی اس کی علامت نہیں، نشانی نہیں ہے، نہ کپڑا گیلا ہے اور نہیں کپڑے کے اوپر منی کے سوکھا ہوا منی، جب منی سوکھتا ہے تو جو ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے کپڑا، تو یہ کچھ نہیں ہے تو غسل نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ نمبر دونوں بھی، 3، مرد یا عورت۔ بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا۔ استاد ایک سیکنڈ یاسمین سسٹر، استاد ہم عورتوں کو تو نہانے کے لیے زیادہ پانی لگتا ہے، تو ہم جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لے سکتے ہیں نا؟ کیونکہ ضرورت سے زیادہ پانی سے نہیں۔ ضرورت کے تحت آپ لے سکتے ہیں، اسراف نہیں کرنا ہے۔ اسراف فضول خرچی جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کہ بہتے ہوئے سمندر کے پاس بھی ہو وہاں بھی اسراف ہے، وہاں بھی پانی کم خرچ کرنا ہے، یعنی جتنی میں ضرورت پوری ہو جائے۔ نمبر 4، دیوار وغیرہ کا پردہ کیے بغیر یہ نہانا۔ نمبر 3 جو ہے نا، عورت کے بچے ہوئے غسل سے پانی سے غسل کرنا، یہ جو ہے نا، یہ حکم جو ہے نا بعض فقہی اس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض بیویوں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا،
یعنی بچے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ ایک برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، اس میں آپ کی بیوی نے اسے غسل کیا اور اس میں پانی بچ گیا. ایسا نہیں کہ غسل سر پہ جو پانی ڈالا ہے، بدن پہ جو پانی ڈالا ہے اور نیچے سے بہہ کر کے کسی جگہ جمع ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ برتن میں پانی ہے، اس پانی سے بیوی نے غسل کیا اور اس میں آدھا برتن ڈرام، مثال کے طور پر ڈرام ہے، ڈرام سے جو ہے سے مگ سے یا لوٹا سے یا کسی برتن سے پانی نکال کر کے عورت نے غسل کیا اور اس میں پانی بچ گیا، یہ مطلب ہے. تو ایسا اس سے غسل کرنا جو ہے نا جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. نمبر 4 دیوار وغیرہ کا پردہ کیے بغیر نہانا. یعنی نمبر کھلے جگہ میں نہیں نہانا چاہیے آدمی کو، جو ہے نا عورت یا مرد ہو، پردہ کر کے نہانا، خواہ وہ کپڑا سے پردہ کر لے یا آج کل تو الحمدللہ حمامات بنے ہوئے تھے نہانے کے لیے، بنے ہوئے تو تالا لگا ہوا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں ایسا کچھ یہ نہیں تھا، تو لوگ جو ہے نا کسی نے کپڑا باندھ لیتے تھے، کوئی چیز پردہ کر کے نہاتے تھے. تو بغیر پردہ کے نہانا جو نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے. اسی طرح سے نمبر ٹھہرے 5 ہوئے پانی میں نہانا، کیونکہ آپ غسل کر رہے ہیں واجبی غسل، تو ٹھہرے ہوئے پانی میں جو ہے نا وہ یہ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، ناپاک ہو سکتا ہے. اللہ کی جو ہے نا بہت زیادہ پانی ہے. ایک سوال تھا، آپ نے کہا تھا کہ جب منی آتی ہے تو جسم میں حرکت ہوتی ہے، لیکن سوتے میں تو ایسا پتہ نہیں چلتا نا. سوتے میں پتہ نہیں چلتا ہے نا، لیکن کپڑے کے اوپر جو ہے نا آپ کو اس کے نشان ہونے چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسلمہ سے فرمایا تھا کہ ان رأت الماء، ہاں عورت احتلام کا مطلب خواب رات میں دیکھ رہی ہے یا مرد خواب دیکھ رہا ہے، لیکن صرف خواب دیکھنے کی بنیاد پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کپڑے کے اوپر اس کے اثرات، یا خواب دیکھا فوراً اس کی نیند ٹوٹ گئی، دیکھا کہ اس کا جو ہے نا کپڑا جو ہے نا گیلا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ عورتوں کو وہ بھی آتا ہے وائٹ ڈسچارج، کئی بار رات میں بھی آتا ہے، تو اس میں فرق کیسے پتا چلے گا کہ وہ منی ہے کہ وائٹ ڈسچارج؟ فرق آپ خود کر سکتے ہیں. وہ جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے وہ منی کی طرح ٹائٹ نہیں ہوتا ہے. منی جب سوکھ جائے گا نا تو پورا ٹائٹ ہو جاتا ہے. عورت اور مرد کے غسل جنابت میں تفریق. غسل جنابت کے طریقے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بال کھولنا ضروری ہے، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈال لے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لے. جی پڑھیے. عورت کے غسل حیض اور جنابت میں فرق. علامہ البانی رحمہ اللہ. جی یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک فرق ہے، لیکن ابھی جب میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہ حدیث جو ہے، وہ حدیث میں جو ہے نا دونوں لفظ آیا ہوا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد شعر راسی افانقضه لغسل جنابہ وفی روایت ولا حیضہ. حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اپنے سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں زور سے، کیا میں غسل جنابت کے لیے، اور ایک روایت میں ہے کہ حیض سے نہانے کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حثیات ثم تفیضین الماء علی سائر بدنک. مسلم شریف کی روایت ہے. تو اس روایت میں جو ہے نا حیض اور جنابت دونوں کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے لیے جو ہے نا غسل، دونوں سے غسل کے لیے سر کے چوٹی کو کھولنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کھولتا ہے، کھولتی ہے اچھی بات ہے، لیکن کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے نا سر کے اوپر 3 لپ جو ہے پانی ڈال دے اور پھر اس کے آپ اپنے پورے بدن پہ پانی بہا لے، بغل بغل میں جو ہے نا مل لے، رگڑ لے، اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن شیخ البانی کے یہاں جو ہے کہتے ہیں کہ غسل جنابت کے لیے کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن حیض کے لیے کھولنا ضروری ہے ان کے نزدیک. جی اگر بال نہ بھیگے پورا تو پاک ہو جائیں گے؟ جی اگر پورا ہیئر اگر نہ مطلب بھیگے تو پورا پاک ہو جائیں گے؟ جی اصل جڑ میں جو ہے نا، جڑ میں پانی پہنچنا چاہیے بس، اس لیے 3 مرتبہ جو سر پہ پانی ڈال کر جو ہے نا اس کو مار لینا، تاکہ پانی جو ہے نا سر کے جو بال کے اصل جو جڑ ہے اس میں پہنچ جائے. جی
پیچھے چوٹی میں ہی تیمم ہوگی یہ جو ہے نا کیا ہے؟ کس چیز سے تیمم کیا جائے؟ جی تیمم تیمم جو ہے نا یہ جو ہے نا اسلام کی جو ہے نا خصوصیت ہے، یا جو اسلام ہمارا جو دین ہے بہت ہی آسان دین ہے، تو آدمی کو مشقت میں حرج میں نہ ڈالتے ہوئے شریعت نے جو ہے نا یہ حکم دیا ہے کہ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے وضو کے لیے یا غسل کے لیے، تو وہ تیمم سے جو ہے نا اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ تو یہ تیمم جو ہے نا وضو کے بدلے میں بھی ہوتا ہے اور غسل کے بدلے میں بھی، یعنی ایک آدمی ہے اس کو غسل کی ضرورت ہے لیکن وہ استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بھی بڑھ سکتی ہے یا وہ بیمار پڑ سکتا ہے، تو ایسے یا پانی اس کو نہیں میسر ہے تو ایسا آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا دونوں ہاتھ کو زمین پر مارنا ہے، یا مٹی کے اوپر، اگر زمین پر یا دیوار کے اوپر جہاں غبار ہے اس پہ مارنا ہے، یا چھوٹا مٹی کا ٹکڑا ہے اس کو لے کر کے آدمی جو ہے نا رگڑ سکتا ہے۔ رگڑنے کے بعد جو ہے نا اس کو آدمی جو ہے نا پھونک لے یا ایسے جھاڑ دے، یا ایسے جھاڑ دے جیسے بھی تینوں طرح کیسے بھی جھاڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک مرتبہ اپنے چہرہ کو پہنچے، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے اوپر والا مسح کرے، اور پھر دائیں سے بائیں کے اوپر چہرہ کو جو ہے نا پہلے اب بعد دونوں طرح کی روایت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس میں جو ہے نا چہرے کو پہلے مسح کرنے کا ذکر ہے، جبکہ عبد الرحمن ابن ابزہ کی روایت ہے اس میں جو ہے نا ہے کہ انما چہرے کو جو ہے نا بعد میں ذکر ہے کہ پہلے جو ہے نا ہتھیلی کے اوپر مسح کر لے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو چہرے کے اوپر مسح کرے۔ تو بس ایک مرتبہ مسح کرنا ہے، سر کا مسح نہیں ہے، بس اسی سے آدمی جو ہے نا پاک ہو جائے گا۔ اگر آدمی کو غسل کی ضرورت ہے تو بھی ایک ہی مرتبہ، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو بھی ایک ہی مرتبہ۔ بس کس چیز سے تیمم کیا جائے گا؟ تیمم زمین کی تمام مٹی، ریت اور پتھر سے جائز ہے، چاہے وہ مٹی خشک ہو یا تر ہو۔ پتھر تیمم مانے کا طریقہ وہ پتھر جو جی سٹون پتھر جو ہوتا پتھر ہے اسٹون جی، اسٹون سے بھی اس کے اوپر غبار ہوتا ہے نا، اس کے اوپر گرد و غبار رہتا ہے نا، وہ اس سے جی۔ صاف پتھر نہیں ہونا ہوگا۔ ٹھیک۔ تیمم کا طریقہ: پہلے نیت کرنا، پھر بسم اللہ کہنا اور اپنے ہاتھوں کے اندرونی حصے سے زمین پر ایک مرتبہ مارنا، پھر انہیں اپنی ہتھیلی پر پھیرنا، پہلے بائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ دائیں ہاتھ کے پشت پر پھیرنا، پھر دائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کے پشت پر پھیرنا، جیسا کہ عبد الرحمن بن ابزی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر مجھے جنابت لاحق ہوا اور پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں ہم دونوں ایک سفر میں تھے اور ہمیں جنابت لاحق ہوئی، آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ھکذا، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، یعنی کہ تمہارے لیے ایسا کرنا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر مارے اور ان کو پھونک دیا، پھر منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ تیمم سے کون کون سی پاکی حاصل ہوتی ہے؟ اگر ایک تیمم سے کئی حدثوں کو دور کرنے کی نیت کرے، مثلاً پیشاب اور پاخانہ کیا ہے اور احتلام ہوا ہے، تو ایک تیمم ان تمام احداث کی طرف سے کافی ہوگا، اور تیمم کرنے والے کے لیے وہ ساری چیزیں مباح ہوں گی جو وضو کرنے والے کے لیے مباح ہے، مثلاً نماز، طواف، قرآن کا چھونا، مسجد میں ٹھہرنا وغیرہ۔ نواقض تیمم: نمبر 1، اگر پانی مل جائے۔ نمبر 2، جب عذر زائل ہو جائے، مثلاً مرض یا حاجت وغیرہ۔ یعنی وہ کسی نے تیمم کیا اور پھر اس کو ہوا خارج ہو گئی تو اس کا تیمم ختم ہو گیا، پھر دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا اس کو۔
جی اس کے بعد ہے حیض کی حکمت. جی حیض و نفاس، یہ حیض اور نفاس یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے. حیض جو ہے نا ہر ماہ آتا ہے، نفاس جو ہے نا بچے کی ولادت کی وجہ سے جو خون آتا ہے اس کو جو ہے نفاس کا خون کہتے ہیں. جی حیض میں حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہے؟ جی پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے حیض کے خون کو ایک بڑی حکمت میں پیش نظر پیدا کیا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے غذا کا کام کرتا ہے، اسی لیے حاملہ عورت کو عام طور پر حیض نہیں آتا. پھر جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دودھ کی شکل میں بنا دیتا ہے جب عورت کے پستان سے لگتا ہے، اسی لیے دودھ پلانے والی عورت عام طور پر حائضہ نہیں ہوتی. پھر جب عورت حمل و رضاعت سے فارغ ہو جاتی ہے تو وہ خون رحم میں ٹھہرنے لگتا ہے اور ہر مہینے ہر عورت کے حسب معمول 6 یا 7 دن باہر نکلتا ہے. خون حیض حیض کی کی مدت مدت جو ہے نا کم سے کم مدت یا زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی تحدید نہیں ہے، البتہ جو ہے نا وہ عام طور پر جو ہے 6 سے 7 دن تک آتا ہے. حیض کے جی خون کی پہچان. حیض کا خون رحم کی تہ میں موجود ایک رگ سے نکلتا ہے جس کا نام عاضل ہے. اس خون کا رنگ کالا گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے اور جب وہ نکلتا ہے تو جمتا نہیں، جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی ابھی اللہ حبیش تعالی اللہ کے حدیث میں ہے. عنہما کی حدیث ہے اذا كان دم الحیضۃ فإنه اسود يعرف. بلا جی شبہ یعنی حیض کا حیض خون کا خون جو ہوتا ہے وہ لال، اس میں لالے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کالاپن ہوتا ہے اور اس میں بو بھی ہوتی ہے. عورتیں جو ہے نا پہچان لیتی ہیں اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جمتا نہیں ہے. جی نفاس کی مدت. عام طور پر نفاس کی مدت 40 دن ہے اور اگر اس سے پہلے پاک ہو جائے تو وہ غسل کر کے نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور شوہر اس سے جمع کر سکتا ہے. اور اگر غسل 60 کرنے کے دن بعد حیض اور نفاس سے جب آدمی عورت کا خون آنا بند ہو جائے تو صرف ہونا جو ہے نا یہ جمع کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عورت کو غسل کرنا ہو، غسل کرنے کے بعد جمع کر سکتا ہے. اگر غسل کرنے سے پہلے کیا تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ حرام ہے اور توبہ کرنا ہے اور جرمانہ بھی ہے. جی اور اگر 60 دن تک خون آیا تو وہ بھی نفاس ہے، لیکن اگر مسلسل آنے لگے تو وہ بیماری ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے كانت النفساء كانت النفساء على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقعد بعد نفاسها 40 یوما. نفاس والی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن عدت گزارتی تھیں. جی دوران حمل نکلنے والے خون کا حکم. اگر حاملہ عورت سے بہت خون نکلے اور بچہ ساکت نہ ہو تو وہ بیماری کی وجہ سے ہے اور وہ نماز کو اس کی وجہ سے نہ چھوڑے، لیکن ہر نماز کے لیے وضو کرے. اور اگر وہ حیض کا خون دیکھے تو اپنی حالت وقت اور ایام ماہواری میں آتا ہے تو نماز روزہ وغیرہ چھوڑ دے. حیض اور نفاس والی عورتوں پر کیا حرام ہے؟ حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا منع ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اور غسل کر لے. جی حائضہ میرا اور سوال نفاس والی عورت قرآن قرآن نہیں کریم چھو سکتی. بچوں کو چھو بھی ہم سکتی علم کے دے سکتے ہیں، غلاف یا تعلیم کوئی دے سکتے ہیں. دوسری چیز حائل ہو. استاذ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جرمانہ ہے، تو کیا جرمانہ ہے؟ ہم دوسروں کو بھی ہم اس بات کی تلقین کر سکے تاکہ. مرد کے اوپر جرمانہ لگے گا، آگے لکھا ہوا ہے آگے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہوگا یہ ہے نا جب تک عورت کو حیض کا کفارہ لکھا خون ہوا نا، آئے حالت حیض میں جمع کا کفارہ لکھا ہوا ہے 97 صفحے پیج پہ. جی جب پڑھیے. تک عورت کو حیض کا خون آئے وہ نماز نہ پڑھے، چاہے حیض عادت کے مطابق آئے یا اس سے زیادہ آئے یا اس سے کم آئے. پھر جب وہ پاک ہو جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے. حائضہ عورت روزہ کی قضا کرے اور نماز کی قضا نہ کرے. عورت ضرورت کے وقت ایسی دوا کھا سکتی ہے جس سے حیض منقطع ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ دوا اسے نقصان نہ پہنچائے. ایسی صورت میں وہ پاک مانی جائے گی. وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے. حائضہ حائضہ عورت کے پاک عورت ہونے کی علامت دو کرنا ہے. حرام ایک تو یہ ہے کہ حیض بند ہو جانے کے بعد جو ہے نا ایک سفید جو ہے نا پانی نکلتا ہے جس کو قصۃ البیضاء کہتے ہیں، تو وہ پانی نکلے. اور اگر پانی نہیں نکلا ہے،
خون کا آنا خشک ہو گیا، بند ہو گیا ہے، تو عورت اپنے رحم کے اندر جو ہے نا وہ روئی کا ٹکڑا، سفید روئی جو ہے ڈال کر دیکھے، اگر وہ بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی تبدیلی کے ہو بہو نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت پاک ہو گئی اور وہ غسل کر کے اپنا نماز شروع کر دے گی. جی. زرد اور حائضہ مٹیالے رنگ عورت کا کے خون. جمع کرنا حرام ہے. حائضہ عورت کے شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ اعتزلوا فِي النساء في الْمَحِيضِ المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حیضہ عورت سے اس کے قبول میں وطی کرنا حرام ہے حالت حیض میں، اور جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے. ہاں اس کے ساتھ جو ہے نا مباشرت کرنا، یعنی لطف اندوز ہونا، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیوی سے مباشرت کرنا چاہتے تو اور آپ کی بیویاں اپنا جو ہے نا وہ کپڑا سے اپنے شرمگاہ کو باندھ لیتی تھی. آج کل جو ہے نا وہ پیمپر آتا ہے نا، عورتیں اپنا کیا پیڈس تو اس کو جو ہے باندھ لے، اس کے اوپر سے جو ہے نا شوہر اس کا جو ہے نا اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، استمتاع کر سکتا ہے. لیکن اور حیض کی حالت میں بغیر غسل سے پہلے جو ہے نا اس کے شرمگاہ میں استمتاع کرنا یہ جو ہے نا حرام ہے. جی. حیضہ عورت سے جمع کرنا اس وقت جائز نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دم حیض منقطع نہ ہو جائے اور وہ غسل نہ کر لے، اور جس نے غسل سے پہلے جمع کیا وہ حرام ہے، وہ گناہگار ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے یہ جانتے جی اگر کسی آدمی نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کی بیوی حیضہ ہے جمع کر لیا جی تو وہ گناہگار ہوگا. اور ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے نا منع کرے، اس میں جو ہے نا بس اگر منع حیض کے کرنا شروع چاہیے. میں جمع کیا ہے تو جی 1 دینار ہے، اور اگر حیض منقطع ہونے کے وقت کیا ہے تو آدھا دینار ہے. 1 جی دینار 4.2.5 گرام سونا، یعنی سونے 4.25 کے گرام. برابر ہے، جیسا جی کہ جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس حالت حیض میں آئے یتصدق بدینار او نصف دینار، تو وہ 1 دینار یا نصف یا دینار صدقہ آدھا کرے. دینار صدقہ کرے. یعنی اگر حیض کی حالت میں آیا ہے تو 1 دینار، اور اگر حیض کے خون آنا بند ہو گیا تھا اور نہانے سے پہلے ایسا کیا تو آدھا دینار. جی. مستحاضہ یعنی کہ حیض والی مستحاضہ کے غسل کی کیفیت. مستحاضہ عورت حیض کا خون بند ہو جانے کے بعد 1 مرتبہ غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے اور اپنی شرمگاہ میں کپڑا رکھے. جی مستحاضہ کی 4 حالتیں ہیں. نمبر 1، حیض کی مدت اسے معلوم ہو، اس مدت میں وہ نماز نہ پڑھے، اور جب یہ مدت گزر جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے. نمبر 2، حیض کی مدت اسے معلوم نہ ہو، ایسی صورت میں وہ 6 یا 7 دن نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ عام طور پر حیض کی مدت یہی ہوتی ہے، اور جب یہ مدت گزر جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے. نمبر 3، اس کی عادت اپنی مقرر نہ ہوئی مقرر نہیں، ہو. یعنی نئی جو بالغ ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں، جب ابھی جو ہے نا 15-16 سال کی ہوئی ہے، حیض آنا شروع ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے نا مسلسل خون آ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عادت ابھی مقرر نہ ہوئی ہو، لیکن وہ حیض کا کالا خون غیر حیض سے تمیز کر سکتی ہو، جو ہے نا تمیز کر سکتی ہو کہ یہ حیض کا خون ہے یا حیض کا خون نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ جب 6 دن یا 7 دن تک نماز نہ پڑھے، جب نماز نہ مدت پڑھے گزر اور جائے جب تو کرے نماز پڑھے. نماز پڑھے. نمبر 4، اس کی نمبر کوئی 4 عادت نہ ہو اور نہ ہی خون کے درمیان اور تمیز کی اطاعت ہو، تو وہ 6 یا 7 دن رکی رہے، پھر غسل کرے اور نماز پڑھے. ایسی عورت کو آغاز حیض والی عورت کہا جاتا ہے. جی مبتدا کہتے ہیں اس کو، عربی میں جو ہے مبتدا کہتے ہیں. جی. عورت کے شرمگاہ سے نکلنے والی چیز کا حکم ہے. اگر عورت نے نطفہ گرا دیا ہے تو یہ نہ حیض ہے اور نہ نفاس، اور اگر 4 مہینے کا بچہ گرا دیا ہے تو یہ نفاس ہے، اور اگر ایسا خون کا لوٹھڑا یا گوشت کا ٹکڑا گرایا ہے جس میں بچہ کی شکل واضح نہ ہو تو وہ نفاس نہیں ہے، اگرچہ خون دیکھے. اور اگر ایسا گوشت کا ٹکڑا گرایا ہے جس میں بچے کی شکل صورت واضح ہو گئی ہو اور 3 مہینہ گزر چکا ہو تو یہ نفاس ہے.
مستحاضہ عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، اعتکاف میں بیٹھے، اس کے علاوہ دوسری عبادتیں کرے، اس کا شوہر اس کے ساتھ جماع بھی کر سکتا ہے مستحاضہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے، حیض کا نہیں، اور میں پاک نہیں ہو پاتی ہوں، یعنی خون رکتا نہیں ہے، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ نے کہا کہ لا، ان ذلک عرق ولکن دعی الصلاۃ قدر الایام التي كنت تحیضین فیہا ثم اغتسلی وصلی، کہ نہیں، نماز چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، لہذا ان ایام میں تم نماز نہ پڑھو جن میں تمہیں حیض آتا تھا، پھر غسل کرو اور نماز پڑھ لو۔ مرد اور عورت کے لیے قرآن زبانی پڑھنا جائز ہے، اگرچہ مرد جنبی ہو، یہ جو ہے نا مس پرنٹنگ ہے، ٹھیک ہے، مرد جنبی نہیں، مرد اگر احتلام ہوا ہے یا اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا ہے، یا عورت جو ہے نا احتلام ہوا ہے یا ہم بستری سے وہ جنبی ہے، تو دونوں جو ہے نا یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں عورت جو ہے نا حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے، اگر ٹیچر ہے مثال کی طرف قرآن کلاس لیتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن چھو نہیں سکتی ہے وہ ڈائریکٹ۔ ہاں وہ جو یہ دستانہ پہن کر کے جو ہے نا چھو سکتی ہے۔ یہ فرق ہے جنبی اور غیر جنبی میں، یعنی احتلام کی وجہ سے یا جمع کی وجہ سے اگر عورت مرد کے اوپر غسل واجب ہے تو دونوں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عورت اگر حیض کی وجہ سے ناپاک ہے، نفاس کی وجہ سے ناپاک ہے، تو قرآن جو ہے نا حسب ضرورت پڑھ سکتی ہے، لیکن چھو نہیں سکتی ہے۔ چھوئے کب؟ یہ ہاتھ میں دستانہ پہن کر کے۔ چلیے الحمدللہ ختم ہو گیا، آئندہ ہفتے جو ہے نا لیول 2 کا پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔